قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال عز من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جناب صدر اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے مہمان خصوصی بھائی ابراہیم قاضی صاحب، ہمارے دوست شمیم احمد فوزی صاحب، اس جلسے میں شریک اس علاقے کے تھانہ اور قرب و جوار کے اور مختلف حلقوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، آپ حضرات نے سماعت کیا ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس بزم کا عنوان ہے وہ ہے توحید سب سے پہلے. اور حقیقت یہ ہے کہ توحید کے اس عنوان کو بھی سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. آج کے اس اجلاس کا عنوان آپ نے سنا، ابھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی، اور اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. توحید سب سے پہلے، اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ دعوت ہے جو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء، تمام رسل علیہ السلام نے دنیا کے اندر اپنی اپنی امتوں کو دی ہیں. یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس اجلاس کا یہی دو عنوان ہے. ایک عنوان ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، جس کو نام دیا گیا ہے توحید سب سے پہلے. اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، جس کے بارے میں آپ نے سنا، جسے عنوان دیا گیا تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی. جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، سب لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی اپنی امت کو ایک اللہ واحد کی طرف دعوت دیں اور اپنی نبوت و رسالت کی طرف لوگوں کو بلائیں. خیر، تو میرا عنوان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی توحید سب سے پہلے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے اس عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی توحید کے سب سے پہلے ہونے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید سب سے پہلے ہے کیونکہ جس توحید کی بات ہو رہی ہے وہ توحید والا بھی سب سے پہلے ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات گرامی، اللہ سے پہلے کچھ نہیں. کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ ہی تھا، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی. تو اللہ سب سے پہلے ہے، تو اس کی وحدانیت پر ایمان بھی سب سے پہلے ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شروع میں ہی سب سے پہلے تو ہو لیکن پھر وہ چیز ختم ہو جائے، اخیر تک سلامت نہ رہے. یہ مطلب نہیں ہے اس عنوان کا توحید سب سے پہلے. توحید سب سے پہلے آنی چاہیے اور اسی پر بندے کو قائم رہنا چاہیے.
یہاں تک کہ اخیر تک اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم و دائم رہے اور اسی حالت میں انسان کی موت ہو، اس کا خاتمہ ہو۔ تو التوحید اولا و آخرا، توحید شروع میں بھی رہے، اخیر میں بھی رہے، توحید بیچ میں بھی رہے، درمیان میں بھی رہے، توحید ہی پر آغاز ہو، توحید ہی پر اختتام ہو، یہ مطلب ہے اس عنوان کا۔ لیکن توحید سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہماری دعوت میں، ہمارے علم میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے مشن میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے نصاب میں، ہمارے سلیبس میں ہر ناحیے سے توحید کو اولیت حاصل ہونی چاہیے، توحید کو سب سے پہلے درجہ دینا چاہیے، توحید کو مقدم کرنا چاہیے، اسے ترجیح دینی چاہیے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ ایک بات یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا شروع میں کہ توحید کہتے کسے ہیں، جس کے پہلے ہونے کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم باتیں سنیں گے کہ توحید پہلے، سب سے پہلے ہونی چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے۔ توحید سب سے پہلے ہے اور اسی کا حکم ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، اور اسی پر عمل رہا ہے حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، امت کی علماء، امت کی فضلاء، امت کی محدثین، امت کے فقہاء، امت کے مفتیان، غرض امت کے تمام اجلہ اور سابقین کا اسی پر عمل رہا ہے۔ توحید سب سے پہلے، ہر ناحیے سے سیکھنے میں، سکھانے میں، دعوت دینے میں، مشن میں، تبلیغ میں، اشاعت میں، ہر ناحیے سے توحید کو اول ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم دائم رہنا چاہیے۔ تو توحید کہتے کسے ہیں، پھر توحید اول ہونا چاہیے، توحید سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کے حساب سے کہ توحید اگر سب سے پہلے ہونی چاہیے تو اس کے کیا مظاہر ہیں، کیسے توحید سب سے پہلے ہو سکتی ہے، اس کے بھی کچھ مظاہر انشاءاللہ تبارک و تعالی، کچھ اسباب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توحید سب سے پہلے اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، توحید کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وحد یوحد۔ ہم لوگ بھی واحد اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، چاہے عرب میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، واحد سمجھتے ہیں کہ واحد ایک کو بولتے ہیں۔ واو، ہا، دال جہاں بھی آتا ہے وہاں پر ایک کا معنی نکلتا ہے، یکتائیت کا معنی نکلتا ہے، ونس کا معنی نکلتا ہے۔ تو واحد، وحدہ سے یہ لفظ بنا ہے، اسی سے وحدہ ہے، اسی سے وحدہ، اور اسی سے نکال کر کے مصدر توحید بنایا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کا اقرار کرنا، کسی چیز کو ایک قرار دینا، کسی چیز کو ایک ثابت کرنا، کسی چیز کو ایک منوانا، اسی کو کہا جاتا ہے توحید۔ یہ تو عربی زبان کے لفظ کے اعتبار سے، لیکن یہ توحید کا لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ تفسیر کے الفاظ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تشریحات میں، اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بعض احادیث میں اس کے مشتقات استعمال کیے گئے ہیں۔ تو شریعت کے ناحیے سے، اسلام کے ناحیے سے، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کی تشریحات میں جہاں توحید کا لفظ آتا ہے، اس حیثیت سے توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ موجود ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، آپ حضرات مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اپنی اپنی معلومات کے حساب سے توحید کی ڈیفینیشن کریں گے، تعریف کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی گوشہ بیان کرے گا، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا مسئلہ ایک طرف بیان کرے گا، اللہ پیدا کرنے میں ایک ہے، کوئی کہے گا اللہ عبادت کے مسئلے میں ایک ہے، کوئی کسی ناحیے سے، کوئی کسی ناحیے سے۔ لیکن توحید کا جو لفظ ہے یہ دراصل تین ناحیوں سے، تین حیثیتوں سے اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرنے کا نام ہے۔ کتنی حیثیتوں سے؟ تین حیثیتوں سے۔ تین حیثیتوں سے مکمل طور پر اگر اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کر لیا جائے اپنی زبان سے، تینوں حیثیتوں میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا زبان سے اقرار کیا جائے، اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے اقرار کیا ہے اسے دل سے تسلیم کیا جائے، مانا جائے، اور ان تینوں حیثیتوں میں اللہ رب العالمین کو پوری زندگی بھر، جب تک انسان کی موت نہیں ہو جاتی ہے تب تک تینوں حیثیتوں میں اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے گزار دینے کا نام توحید ہے۔ تینوں حیثیتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، تین حیثیتیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے، دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے،
وہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے. یعنی اللہ کے جو بھی کام ہیں، اللہ کے جو بھی اعمال ہیں، اللہ کے جو بھی افعال ہیں، اللہ کے جو بھی تصرفات ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ ایمان و عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ ہی تنہا کر سکتا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے. یعنی جو بھی کام اللہ کے ہیں وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، ایک حیثیت ہو گئی کہ اللہ کے کام جو ہیں ان کاموں میں اللہ کے سوا کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے. یہ ہو گیا اللہ کے کاموں میں. دوسری حیثیت کیا ہے؟ بندوں کے اعمال. اللہ کے کام نہیں، وہ تو ہو گیا. بندوں کے جو کام ہیں، بندوں کے جو افعال ہیں، ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارے اور آپ کے افعال، بندگان کے جو افعال ہیں، ان افعال کا تنہا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے جو افعال ہیں وہ افعال اللہ کے سوا کسی اور کے بس میں نہیں ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی، ایک حیثیت. دوسری حیثیت یہ ہے ہمارے اور آپ کے بندوں کے جو افعال ہیں، بندے جو کچھ کام کرتے ہیں، بندے سجدہ کرتے ہیں، بندے رکوع کرتے ہیں، بندے قیام کرتے ہیں، بندے دعا کرتے ہیں، بندے زبان ہلاتے ہیں، بندے نماز پڑھتے ہیں، بندے روزہ رکھتے ہیں، سارے کام جو بندے کرتے ہیں، ان تمام کاموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تمام کاموں کا مستحق اکیلا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یہ دوسری حیثیت. دو حیثیتیں ہو گئی. تیسری حیثیت کیا ہے؟ تیسری حیثیت یہ ہے کہ جتنے اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں فرمایا ہے، وہ سارے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیے ہوئے نام، قرآن کی آیتوں کے، حدیثوں کے، ان ناموں کا، ان صفات کا مستحق اور اس کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ تین حیثیتیں ہیں. ان تین حیثیتوں میں اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو توحید یعنی ایک مان لیا کہ اس میں اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے سوا اس پر کوئی طاقت اور اختیار نہیں رکھتا ہے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ موحد ہو جائیں گے، اللہ کی توحید کے ماننے والے ہو جائیں گے. یہی تقاضا ہے، یہی مطلب ہے اس اعلان کا جو ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پہلا ٹکڑا جو ہے کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ، یا ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید ہے. اب اگر ہم ایک زبان میں کہنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اب آپ نے جو پہلے شروع میں سنا تھا، اللہ کے افعال میں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. مثال کے طور پر مارتا اللہ رب العالمین ہے، جلاتا اللہ رب العالمین ہے، روزی اللہ دیتا ہے، بارش اللہ اتارتا ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربوبیت. اس کا نام کیا ہے؟ ربوبیت. اللہ کو رب کی حیثیت سے اکیلا تسلیم کرنا. اللہ کے سارے کام، سارے افعال، سارے تصرفات کس قسم میں آتے ہیں؟ ربوبیت میں آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ہے، اسے انجام دینے والا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہے، اسے نبھانے والا ہے، انجام دینے والا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے رب. اسی سے ربوبیت کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے کام جو اللہ کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ مارتا ہے، کوئی اور مار نہیں سکتا. اللہ جلاتا ہے، کوئی جلا نہیں سکتا. اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اللہ بارش اتارتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بارش نہیں اتار سکتا. اللہ بیمار کرتا ہے، کوئی اللہ کے سوا بیمار نہیں کر سکتا. اللہ شفا دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ روزی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا. اللہ فقیر بناتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو فقیر نہیں بنا سکتا. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، تو جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے، روکنا چاہے، اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ کے کاموں میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اسی کا نام ہے توحید. ربوبیت میں رب کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرنا. دوسری بات جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی، ہمارے اور آپ کے بندوں کے افعال میں یہ عقیدہ رکھنا کہ بندوں کے افعال کا لائق اور اس کا مستحق اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں. ہم رکوع کرتے ہیں، اس کا مستحق کون ہے؟
اللہ رب العالمین. ہمارے سر جھکتے ہیں, سر ٹکتے ہیں زمین کے اوپر, اس کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے, اس کا مستحق کون ہے؟ سجدہ کرتے ہیں, اس کا مستحق کون ہے؟ نظر مانتے ہیں, اس کا مستحق کون ہے؟ نیاز کرتے ہیں, اس کا مستحق کون؟ الغرض جتنے بھی افعال ہم کرتے ہیں عبادت کی حیثیت سے, اجر کی حیثیت سے, ثواب کی حیثیت سے, ان کاموں کا مستحق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو توحید عبادت کہتے ہیں. عبادت ہم کریں گے اللہ رب العالمین کی, اور دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے گا. تو اس کو توحید عبادت کہتے ہیں, یا توحید عبودیت بھی کہتے ہیں, اسی کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں, کیونکہ لا الہ سے نکلا ہے. لا الہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق سچا نہیں ہے. یہی اقرار, اسی کا نام توحید عبادت ہے, توحید الوہیت ہے. تیسری بات جو ہم نے عرض کی تھی, یہ اللہ کے جتنے نام ہیں, اللہ کی جتنی صفات ہیں, اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں, ان تمام چیزوں میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں. مثال کے طور پر اللہ الرحمن ہے, جو رحمان کے اندر رحم کا معنی پایا جاتا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ غفار ہے, غفور ہے, بخشنے والا ہے, یہ بخشش اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ رزاق ہے, روزی دینے والا ہے, یہ روزی دینے کی طاقت اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ بخشنے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اس کے سوا اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو اس کی طاقت نہیں ہے. اس انداز سے جتنی خوبیاں, جتنے نام اللہ رب العالمین کے, رحمان, رحیم, غفور, غفار, کریم, اور مختلف انداز میں, تقریباً ان کی تعداد کے بارے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کی تعداد کا پتہ ہی نہیں اللہ کے نام کتنے ہیں, اللہ کی صفتیں کتنی ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر ایک دو خوبیاں ہوتی ہیں نا. ہم لکھنا بھی جانتے ہیں, اس لیے ہم کاتب کہتے ہیں, ہمیں لوگ کاتب کہتے ہیں. ہم پڑھنا جانتے ہیں, لوگ ہمیں قاری کہتے ہیں. ہم کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں, لوگ ہمیں اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں, کمپیوٹر بھی چلانا جانتا ہے, اسے اس کی بھی معلومات ہے. ہم جتنی کام ہم کرنا چاہتے ہیں, میکینک ہے اور بڑھئی ہے اور فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں, جتنے کام ہم جانتے ہیں اتنے نام ہمارے بیان کیے جاتے ہیں. آدمی فلاں بھی کام, یہ بھی ایسا بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, فلاں آدمی کے اندر 10 خوبیاں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی خوبیوں کا کوئی شمار ہے؟ اللہ میں کتنی طاقت ہے, کتنی خوبی ہے, اس کا کوئی حد اور اس کی کوئی شمار نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کی جب خوبیوں کا شمار نہیں ہے, اللہ کے کاموں کا شمار نہیں ہے, اللہ کی طاقت کا شمار نہیں ہے, تو پھر اللہ کے نام اور اس کی صفات کی تعداد کا کوئی پتہ لگا سکتا ہے کتنے؟ اسی لیے صحیح بات یہ ہے, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی روایت میں فرمایا ہے کہ اے اللہ, تیرے وہ سارے ناموں کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں جو نام تیرے علم غیب میں ہے کوئی نہیں جانتا ہے. جو اللہ کے اسماء, اللہ کی صفات, اللہ کی خوبیاں, اے اللہ جو تیرے علم غیب میں ہیں, ہم کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ کی کتاب میں آیا ہے. کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے. اس کے سوا ہم اللہ تیرے ناموں کو نہیں جانتے ہیں. نہ جانے کتنا ہے, ان گنت ہے جسے تو نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے. چھپا ہوا ہے اللہ, نہیں جانتے ہم سارے تیرے ناموں کو, لیکن جتنے بھی تیرے نام ہیں جسے تو نے اپنے علم میں چھپا رکھا ہے, علم غیب میں چھپا رکھا ہے, کسی اپنے بندے کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں اتارا ہے, الغرض جتنے بھی تیرے نام ہیں, تیرے صفات ہیں, اے اللہ ان سارے ناموں اور تیرے سارے صفات کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں کی کوئی تعداد نہیں ہے. یہی بات صحیح ہے, ورنہ قرآن کریم کے اندر اگر گنا جائے, اللہ کے نبی کی سنت میں گنا جائے تو تقریباً 113-14 نام ملتے ہیں. 113 یا 14 نام ہمیں کتاب اللہ کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ملتے ہیں. ورنہ کتنے نام ہیں اللہ کے, وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کتنے نام ہیں. الغرض میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو توحید کو اگر ہم بہت مختصر کہنا چاہیں, یہ تو وضاحت ہم نے کی نا آپ کے سامنے. اگر ایک جملے میں کوئی کہے کہ اللہ کی تعریف, توحید کسے کہتے ہیں, اللہ کی توحید کی تعریف ہم کیسے کریں گے, توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں جتنی بھی خصوصیات ہیں, جتنی بھی خوبیاں ہیں, ساری خصوصیات جو اللہ کے لیے ہیں, ان خصوصیات میں اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کر لینا. عبادت میں اللہ ایک ہے, الوہیت میں اللہ ایک ہے, بالش برسانے میں اللہ ایک ہے, ناموں میں, صفتوں میں اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ایک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے توحید. اور اسی کا اپوزٹ اگر ہم کر دیں گے, اس میں کوئی خلل کر دیں گے, کوئی کوتاہی کر دیں گے, کوئی اللہ کی صفت, کوئی اللہ کی خوبی, کوئی اللہ کی طاقت, کوئی اللہ کا فعل, کوئی اللہ کا عمل, یا کوئی ہمارا اور آپ کا عمل, عبادت کا, بندگی کا, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگر ہم کر دیں گے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ توحید کے اپوزٹ ہو جائے گا. توحید کے معنی ہوتے ایک تسلیم کر لینا. اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس گیا تو کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ کوئی اور ساجی ہو گیا اس کے اندر.
اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن کسی اور کے لیے بھی ہو گیا، تو وہ ایک والا جو عقیدہ تھا وہ حقیقت میں ثابت نہیں ہوا، اس میں کوئی اور بھی شامل ہو گیا۔ اسی کو ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کی زبان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زبان میں ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ایک نئی سینکڑوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شرک کی تردید فرمائی ہے۔ اسی ایک منوانے کے لیے اس دھرتی پر جتنے بھی، یہ تین حیثیتیں یاد رکھیے گا، ان تین حیثیتوں سے اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرنا، اسی کام کے لیے اللہ کے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول بھیجے گئے، نہ جانے کتنی کتابیں نازل کی گئیں، اتاری گئیں۔ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہی مقصد، ان تین حیثیتوں میں رب ذوالجلال کو ایک تسلیم کر لیا جائے، ایک مان لیا جائے، یہی عقیدہ رکھا جائے، اسی پر دنیا والے چلتے رہیں، دنیا میں یہی عقیدہ بپا ہو جائے، چلتا رہے، اس میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ اسی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اسی مقصد کے لیے نہ جانے کتنی کتابیں اور کتنے صحیفے رب العالمین نے دنیا میں نازل فرمائے۔ اسی لیے جب دنیا بنائی اللہ رب العالمین نے، حضرت آدم، ابونا بابا دادا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی، اس وقت سے لے کر کے 100 سال گزرا، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 1000 سال گزر گیا۔ کتنا؟ 10 صدی گزر گئی، 1000 سال۔ اس 1000 سال میں پوری دنیا، جو بھی دنیا چھوٹی موٹی رہی ہوگی اس دور میں، اللہ ہی جانتا ہے دنیا میں کتنے لوگ رہے ہوں گے۔ اب تو دنیا کا ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے۔ ایک ایک بر اعظم لوگ انکشاف کر کر کے پتہ لگا پا رہے ہیں کہ ہاں ایک بر اعظم، ایک خشکی اور بھی ہے چھوٹی بڑی، جہاں پر کچھ لوگ آباد ہیں اور وہ انسان ہی ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح سے ان کے پاس بھی اعضاء ہیں، جسم ہیں، وہ جیتے کھاتے ہیں۔ تو ابھی تک پتہ بھی نہیں اللہ کی دنیا کتنی وسیع ہو چکی ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، جو بھی دنیا اس وقت کی تھی، 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے 1000 سال تک اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ پیدا ہوئے، بسے، آباد کیے گئے اللہ کی طرف سے، سب کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ یہی عقیدہ توحید، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اس 1000 سال میں نہ اللہ کے سوا کسی نے کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے، نہ اس 1000 سال کے بیچ میں کسی نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، نہ اس 1000 سال میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کسی نے رکوع اور سجدہ کیا، نہ کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز کیا۔ الغرض اللہ رب العالمین کی جو تین خصوصیتیں، تین حیثیتیں ہم نے بیان فرمائی ہیں، آپ کے سامنے کی ہیں، ان تینوں حیثیتوں سے کوئی بھی کام اس 1000 سال میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اس 1000 سال میں دنیا میں کوئی نبی اور پیغمبر بھی نہیں بھیجا گیا، کیونکہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنایا ہے وہ مقصد مل رہا ہے، وہ مقصد دنیا کے اندر موجود ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، تاکہ صرف اور صرف وہ میری عبادت کریں۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اللہ، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی۔ اب اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، اللہ کے سوا کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرتا، کوئی رکوع نہیں کرتا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، کوئی سر نہیں ٹیکتا، کوئی نظر و نیاز نہیں، قربانی نہیں، کچھ نہیں۔ سب کچھ جو کر رہے ہیں دنیا کے لوگ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو تینوں حیثیتوں سے، ربوبیت کی حیثیت سے، الوہیت کی حیثیت سے، اور اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے نام اور خوبیوں کی حیثیتوں سے، ان تینوں حیثیتوں سے دنیا کے لوگ موحد ہیں، توحید پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کسی کو بھیجا بھی نہیں۔ کب بھیجا اللہ رب العالمین نے پہلا نبی، پہلا پیغمبر؟ جب دنیا میں اللہ کا جو مقصد تھا کہ پوری دنیا ایک اللہ کی عبادت کرے، جب اس میں گڑبڑی پیدا ہو گئی، گڑبڑی پیدا ہوئی، یعنی توحید میں خلل پیدا ہو گیا، یہ سجدہ کسی اور کے لیے بھی ہونے لگا، یہ رکوع کسی اور کے لیے بھی ہونے لگا، یہ قیام کسی اور کے لیے بھی ہونے لگا اللہ کے سوا، یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے سامنے بھی دعاؤں کے لیے اٹھنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو بھیجا کہ دنیا کے اندر جو میرا مقصد تھا دنیا کو پیدا کرنے کا، کہ ایک اللہ کی میری عبادت کرے صرف اور صرف، یہ مقصد تو فوت ہو رہا ہے اور دنیا میں گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے پہلا نبی اور پیغمبر بھیجا۔ کون تھے وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلا نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا دنیا کی طرف، جس کا مقصد کیا تھا؟ وہ قوم
جس کے اندر ایک گڑبڑی پیدا ہوئی تھی توحید کے اندر، اس کو دوبارہ پھر نصیحت کر کے، دعوت دے کر کے، سمجھا کے، بجھا کے، کان میں دعوت دے کر کے، کھلم کھلا دعوت دے کر کے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، زور سے، دھیرے سے، ہر طرح سے دعوت دے کر کے انہیں اللہ کی طرف بلائیں کہ لوگوں کہاں بھٹک گئے تمہیں تو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاؤ گے، رکوع اللہ کے سامنے کرو گے، نظر و نیاز اللہ کے سامنے کرو گے، سر اللہ کے سامنے ٹیکو گے، یہ جبھی سایہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں ہوں گے، تم کہاں چلے گئے؟ یہ خلاصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے توحید۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، خیر مجھے آپ کے سامنے کیا بیان کرنا ہے؟ توحید سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے۔ دیکھیں توحید سب سے پہلے ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر ہماری اس دور کی دعوتوں میں، اس زمانے کی دعوت میں، تبلیغ میں اگر سب سے پہلے دعوت اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں کی زندگیوں کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے، حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، عیسیٰ کا، اور دیگر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام، تقریباً جن کی تعداد کتنی ہے؟ 25 انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں یا ان کی دعوت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیل سے یا اختصار سے اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اور کیسے دعوت دیتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں کس بات کی دعوت دینے کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے نا آپ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا، جب اس قوم کے لوگ، اس دور کے لوگ، جو بھی قوم تھی اس زمانے میں، اس نے توحید میں گڑبڑی پیدا کر دی، اس کے اندر ملاوٹ آ گئی اور پارٹنرشپ شروع ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت ہونے لگی، رکوع، نظر و نیاز، سجدہ، قیام ہونے لگا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا مشن، آپ کی کتاب، آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کو اب قیامت تک پھیلانا ہے۔ اب قیامت تک اس مشن کو کون لوگ پھیلائیں گے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، اس امت کے دعات کی ذمہ داری ہے، جو اس امت کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کی وراثت ملی ہے۔ وراثت کس بات کی؟ یہی جو علم اللہ کی طرف سے وہ لے کر کے آئے تھے، قرآن کریم کا علم، یا اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو کتابیں اتاری جن کے اوپر، اور جس بات کا حکم دیا، جو بھی مشن تھا ان کا، جو بھی ان کو علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا، اسی کی وراثت ہے اس امت کے علماء کی کو ملی ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ توحید سب سے پہلے، کیوں آخر؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور سارے انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ چونکہ نبی آنے والا نہیں ہوں کوئی آپ کے بعد، تو آپ کی امت کے علماء جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کے ذریعے تابعین کو، تابعین کے ذریعے تبع تابعین کو جو بھی طریقہ ملا ہے دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا، مشن پھیلانے کا، ان سارے نمونوں میں اور ان کی ساری زندگیوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے جس بات کی انہوں نے دعوت دی تھی اللہ کی طرف سے، وہ کون سی دعوت تھی؟ توحید کی دعوت۔ توحید سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اپنی قوم کی طرف، جاؤ دعوت دینے کے لیے۔ امت کے لوگ، دنیا کے یہ لوگ توحید کو چھوڑ کر کے شرک کی طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کو، اس کے سجدے کو، اس کے رکوع کو، اس کے قیام کو، اس کی دعا کو، اس کے نظر و نیاز کو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی دینے لگے ہیں۔ یہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، اور پھر مکے کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اور بہت سارے بت لوگ ہیں جن کے لیے دینا لوگوں نے شروع کر دیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو کیا بھیجا؟ کیا حکم دے کر کے بھیجا؟ کہا جاؤ لوگوں کو دوبارہ میری طرف بلاؤ کہ سب غیروں کو چھوڑ کر کے میرے در پہ سر جھکائیں، میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، آگے بھی آئے گا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی جملہ من وعن، ایگزیکٹ یہی جملہ
اللہ رب العالمین یہی توحید. یہ دعوت کب آئی؟ سال بھر، 2 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال کے بعد نہیں. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی اپنی قوم کو؟ 1000 سال تک، سوائے 50 سال کے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. ان کی عمر کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 1200-1300 سال کی عمر ملی تھی ان کو اللہ کی طرف سے. 950 سال تک دعوت دیتے رہے. اس پوری دعوت میں کب یہ دعوت جس کے بارے میں بات چل رہی، توحید سب سے پہلے، ایسا نہیں کہ توحید ہی صرف تھی، توحید تو تھا ہی سب سے بنیادی. اس کے بعد نماز کا بھی کوئی طریقہ رہا ہوگا، روزے کا بھی کوئی طریقہ رہا ہوگا، زکوٰۃ کا، حج کا کوئی طریقہ، جو بھی عبادتیں، کچھ کام، کچھ شریعت کے مسائل، کچھ احکام، کچھ نہ کچھ تو ان کے یہاں ہر شریعت کے اندر موجود تھا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے جتنی قومیں، جتنی ملتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ شریعت کے احکام بھی تھے اور کوئی نہ کوئی طریقہ بھی ہم نے ان کو بتلایا تھا. تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے کب دی تھی؟ 1 سال رک کے، 2 سال رک کے، 5 سال، کب اور کتنے سال رک کر کے دعوت دی تھی؟ فوراً. پہلی دعوت کیا دی تھی؟ سب سے پہلی دعوت کیا تھی نوح علیہ السلام کی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہی بات اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سیم وہی بات فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کی طرف ہم نے انہی میں سے اسی قبیلے کے آدمی شعیب کو بھیجا اور حکم کیا دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہی دعوت، اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارے لیے سچا عبادت کے لائق نہیں ہے. یہی بات حضرت ہود علیہ السلام، یہی بات قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام. غرض جتنے نبی، جتنے پیغمبر آئیں، وقت نہیں ہے سارے انبیاء کرام کے بارے میں آیتیں پڑھی جائیں، لیکن آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان کے قصے، ان کی زندگیاں قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں تلاوت کر کے پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ہر نبی کے اندر یہ چیز ملے گی. سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی؟ کس بات کی دعوت دی؟ نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، خیرات کی. کس بات کی دعوت دی سارے نبیوں نے سب سے پہلے؟ توحید کی دعوت دی. ابھی بات آئے گی کیوں، لیکن آخر اسی کی دعوت کیوں دی، وجہ کیا ہے اس کی، کیوں آخر؟ میرے بھائیو، ہم نے شروع میں بھی عرض کیا، جتنے نبی بھیجے گئے اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے، جتنی کتابیں اتاری گئی اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے. ایک اللہ کی عبادت، یہ دھرتی رب العالمین کی ہے، یہ آسمان کی چھت رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کی بے حد و حساب نعمتیں جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اس دھرتی پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ہے. اور آگے بتاؤں، تب یہ سرسری خاکہ کہ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی. اس کے بعد آگے بڑھیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. آپ کی زندگی میں تو بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تقریروں کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں آتی رہتی ہیں، علم ملتا رہتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 نمونے بیان کرتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر گئے، کوہ صفا پر آپ نے جب اعلان کیا، مکے کے لوگوں کو جمع کیا، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اے فلاں قبیلے والو، اے قبیلے والو، سارے قبیلے والے اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد آپ نے جو دعوت دی تھی، اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں، تو کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے قبیلے والو، اے مکے کے لوگوں اور مکے کے ارد گرد کے، اے جزیرے عرب کے قبیلے والو، سب کے سب اس دعوت کو سن لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ لو، اسی کے مطابق زندگی پر عمل کرو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی تم بکریاں چراتے ہو، اونٹ بان ہو اور دیگر جانور اور کھیتی سے تمہارا تعلق ہے. تملک العرب والعجم، اللہ کی قسم ہے عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم کے مالک بن جاؤ گے.
پوری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی۔ اور وہ دن دیکھا تاریخ نے جب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو عام کیا 23 سال کے اندر، 23 سالہ دور نبوت میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، دنیا کے مختلف ممالک تک اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت کو پھیلایا۔ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید سب سے پہلے اس دعوت کو اللہ کے نبی نے پھیلایا تو کیا ہوا؟ وہی صحابہ کرام کی جماعت نہتے تھے۔ غزوہ بدر کا عالم دیکھو، اور جب اسلام مکمل ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ بنا دیے گئے، ان کے بعد ابو عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت علی، دیکھو اللہ کی قسم ہے کتنے فتوحات ہوئے۔ وہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تم توحید کے ماننے والے ہو گئے، ایک اللہ کو ان تینوں حیثیتوں سے فلی مکمل طور پر تسلیم کرنے والے ہو گئے، آپ کا عقیدہ بن گیا، تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم کے لوگ، دنیا کے کونے کونے کے لوگ تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے کتنے دور تک اسلامی فتوحات کا سلسلہ چلا گیا، جسے سرسری مطالعہ بھی کرنا ہو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پڑھ لے، مطالعہ کر لے، پتہ چل جائے گا کہاں کہاں تک اسلام کا پرچم نہیں لہرایا گیا۔ جن کے پاس وہ واقعہ یاد ہوگا، پس منظر آپ کو، صحابہ کرام جمعے کے دن نہانے کی طاقت نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، اللہ کی قسم ہے اتنی بدبو پیدا ہوتی تھی جمعے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم نہیں دیا، سختی نہیں فرمائی، جمعے کے دن نہانے کا حکم نہیں دیا۔ شروع میں آپ نے محسوس کیا کہ غربت ہے، تنگی ہے، مسائل ہیں، صحابہ کرام امیدیں کرتے تھے، اے اللہ کے نبی اگر کہیں سے کوئی آ جائے مدد، کوئی جزیہ آ جائے، کوئی ٹیکس آ جائے، کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ ہو، صدقات و خیرات کہیں سے آ جائیں، مال غنیمت کہیں آ جائے مدنی زندگی کے بعد، تو ہمیں مدد کر دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اسی توحید کی برکت سے کیا ہوا؟ پوری دنیا کے مالک بنا دیے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ، خیر توحید سب سے پہلے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے نبیوں نے کس کی دعوت دی؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ سارے نبیوں کو، سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس بات کی دعوت دینے کا حکم دیا؟ توحید کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو خود اپنا عمل تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعوت دینے کے لیے بھیجتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہیں بھیجتے تھے، تو بھی آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ تلقین کر کے بھیجتے تھے، سکھا کے، سمجھا کے، تربیت دے کر کے آپ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر سنن کی کتاب کے اندر موجود ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے سب کچھ بلایا، سمجھایا، بتایا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب۔ یاد رکھو معاذ، جب تم جاؤ گے یمن تو وہاں تمہیں مسلمانوں کے علاوہ کچھ غیروں سے بھی مقابلہ ہوگا، اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی تمہارا سابقہ ہوگا، ان کے سامنے بھی تمہیں اللہ کی دعوت کو پیش کرنے کی نوبت آئے گی۔ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب، تم اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس بھی جاؤ گے دعوت دینے کے لیے۔ اب جب تم جاؤ گے تو کیا بلانا؟ بھائیو چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، چلو روزے کے لیے چلتے ہیں، چلو صدقات و زکوٰۃ کریں گے، چلو، نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَلْيَكُنْ، سنیے غور سے یہ جملہ، توحید سب سے پہلے، یاد رکھیے گا یہ بات، توحید سب سے پہلے۔ کیوں کا جواب ابھی آگے آ رہا ہے، کیوں؟ لیکن توحید سب سے پہلے کیوں، اس کی اصل جواب ابھی آگے آ رہے ہیں، یہ تو وجوہات ہیں کہ کیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةً أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ جب تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے دعوت دینے کے لیے تو فَلْيَكُنْ اول، سب سے پہلے جو تمہاری دعوت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، یہ دعوت دینا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے بعد ترتیب اللہ کے نبی نے بتلا دی۔ اللہ کے نبی اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، آپ نے فرمایا اگر تمہاری یہ توحید کی جو سب سے پہلے ہونی چاہیے، اگر تمہاری یہ دعوت قبول کر لیا ان لوگوں نے، ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یا ثُمَّ قُلْ لَهُمْ ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تب جا کے انہیں دوبارہ کیا دعوت دینا؟ توحید مان لینے کے بعد کیا دعوت دینا؟ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر تمہاری یہ بات بھی مان لے
پھر ان کے زکوٰۃ کا حکم دینا، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. تو انہیں بتانا، انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مالوں میں نصاب اور شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ دعوت کا طریقہ ہے. توحید سب سے پہلے. توحید کب توحید نمبر نہیں ہے، نمبر میں توحید نہیں آتا ہے، توحید سب سے پہلے ہے. نمبر کا آغاز ہوتا ہے توحید سے. میرے بھائیوں بزرگوں، کیوں لیکن توحید سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے توحید سب سے پہلے کیونکہ اگر توحید سے پہلے کچھ ہو جائے گا، توحید کی دعوت نہ دی جائے، توحید سے پہلے کچھ کی دعوت دی جائے، یا سب کچھ کی بھی دعوت دے دی جائے، نماز کی بھی، روزے کی بھی، حج و زکوٰۃ کی بھی، صدقات و خیرات کی بھی، نذر و نیاز کی بھی، ہر چیز کی دعوت دے دی جائے، لیکن توحید پہلے نہ ہو، تو پھر ان کچھ اور سب کچھ جو بتلایا گیا ہے، اس کے کرنے والے کی اگر موت ہو جائے گی تو وہ توحید جو سب سے پہلے تھا اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ توحید سب سے پہلے کیوں؟ کیونکہ وہ اصل ہے، وہ جڑ ہے، بنیاد ہے. سب سے پہلے ہم بھی چھوٹی بڑی عمارت بناتے ہیں تو پہلے فاؤنڈیشن مضبوط کرتے ہیں، بعد میں اس پر پینٹ اور ساری چیزیں لگاتے ہیں. اس لیے پہلے جڑ ہوگی صحیح تو پھر ساری چیزوں کا اعتبار ہوگا، ورنہ سب بیک وقت بھسم اور منہدم ہو جائے گا. میرے بھائیوں، اسی لیے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر خطابات میں، دعوت کے تمام تر موڑوں پر سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ کیا تھی؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے ایک عربی، ایک دیہاتی آیا. خیر واقعہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا، بہت ساری واقعات ہیں توحید کے سلسلے میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. مجھے اپنی بات عرض کرنی. توحید سب سے پہلے کیوں؟ توحید سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے بغیر انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی. انسان کی توحید سلامت ہو، توحید سلامت ہو. اگر دیگر نیکیوں کے کرنے کا موقع نہیں ملا، یا اگر ملا لیکن کوتاہی ہوئی انسان ہونے کے ناطے، نماز میں کچھ کوتاہی، روزے میں کوتاہی، انسان نے جھوٹ بول دیا، انسان نے فلاں غلطیاں کر لی، لیکن اللہ کی توحید، کون سی توحید؟ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے بتا دیا 3 حیثیتوں سے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق اور مناسب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی، اللہ کے سوا کوئی اس کا حق نہیں رکھتا، کوئی مستحق اور سزاوار نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر توحید سلامت ہے تو نیکیوں کے اندر جو کمیاں ہو جائیں گی، اللہ اس توحید کی سلامتی کی برکت سے اسے بھی معاف فرما سکتا ہے. اور اس کے برخلاف اگر توحید سب سے پہلے نہیں ہے، دیگر کچھ نیکیاں نہیں بلکہ ساری نیکیاں انسان نے کر رکھا ہے، توحید سلامت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس جڑ کے بغیر بقیہ چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جن کے پاس توحید نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس توحید اول نہیں ہے، توحید سب سے پہلے دعوت نہیں ہے، سب سے پہلے ان کا عقیدہ توحید درست اور سلامت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ان کے پاس بہت سارے اعمال، روزوں کا ذخیرہ، نماز کا ذخیرہ اور پہاڑوں کے برابر صدقات و خیرات کر رکھا ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کی توحید ان کے پاس موجود نہیں ہے، توحید سب سے پہلے ان کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ان کے سارے اعمال کو قیامت کے دن، یہ جو ذرات اڑتے ہیں دھوپ کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم انہیں ایسے ہی اڑا دیں گے قیامت کے دن. ان کے اعمال کا، ان کے نیکیوں کا کوئی شمار ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید. ایک شخص کی چھوٹی سی حدیث ہے، بیان کرو. صحیح مسلم شریف کے اندر ایک شخص آیا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنگ کا ماحول تھا، جنگ جاری تھی. آ کر کے اس نے کہا یا رسول اللہ اُسلم ام اقاتل. اے اللہ کے نبی ذرا آپ مجھے بتائیے، میرے سوال کا جواب دیجئے، میں اسلام بھی لانا چاہتا ہوں اور میدان کارزار جو بپا ہے جہاد کے اندر، لوگ جہاد کر رہے ہیں، کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے بھالے چل رہے ہیں، میں اسلام بھی لانا چاہتا ہوں، یعنی توحید کا اقرار بھی کرنا چاہتا ہوں، توحید میں آنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں،
آپ ذرا بتائیے کہ پہلے جہاد کروں یا پہلے اسلام قبول کر کے توحید میں آ جاؤں؟ آپ ذرا بتائیے، اسلم ام اقاتل، اسلام لاؤں توحید میں آؤں پہلے یا پہلے جہاد کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسلام یہ عقیدہ توحید یہ ایک حصہ، اور دوسرا حصہ عمل کا، جہاد جو عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا بل اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو بعد میں جہاد کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ توحید سب سے پہلے۔ ابھی نماز کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں تھا، جہاد کا وقت تھا، جہاد چل رہا تھا، جو اللہ رب العالمین کے نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، اسلام لانا اور عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے توحید میں داخل ہو جاؤ پھر قتال کرنا، کیونکہ اگر توحید پہلے نہیں، اگر پہلے جہاد آ جائے، اگر توحید سے پہلے جہاد آیا تو حیثیت کچھ اور ہوگی تمہاری، اور اگر پہلے توحید آیا اور جہاد بعد میں تم نے کیا یا نہیں بھی کیا تو حیثیت تمہاری مختلف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے جہاد نہیں، پہلے اسلام قبول کرو، پہلے توحید میں آؤ بعد میں جہاد کرنا۔ پہلے اگر اسلام قبول کر لو گے اور جہاد کے میدان میں اترو گے، قتل کر دیے جاؤ گے تو شہید مانے جاؤ گے، اللہ تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ اور اگر اسلام کے پہلے لڑنے کے لیے اتر جاؤ گے، چاہے مسلمانوں کی طرف سے بھی اتر رہے ہو تو بھی، چونکہ توحید تمہارے پاس پہلے نہیں ہے، اس لیے تم موت مرو گے، کفر کی، شرک کی موت مرو گے، اور انجام تمہارا جہنم قرار پائے گا۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو اگر توحید سلامت ہے تو دیگر اعمال کا معاملہ آسان ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی ہے جس کو ہم حدیث البطاقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث البطاقہ، کارڈ والی حدیث، کارڈ والی حدیث۔ سب سے توحید پہلے کیوں؟ کارڈ والی حدیث کیا ہے؟ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے، کہتے ہیں فَيُنشَرُ لَهُ 99 سِجِلَّةً عَلَى مَدِّ الْبَصَرِ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، جہاں تک وہ دیکھ سکے گا، اتنی دوری تک 99 رجسٹر اس کے بدعمالیوں کے، گناہوں کے پھیلا دیے جائیں گے۔ رجسٹر، دیوان، موٹا رجسٹر، ایک رجسٹر بھرا ہوا گناہوں سے، دوسرا گناہوں سے بھرا ہوا، تیسرا، ایسے ہی 99 کتنے؟ 99 سجلہ، 99 دفتر گناہوں کے پھیلا دیے جائیں گے۔ اب بندہ کیا کرے گا؟ ہکا بکا پریشان۔ دنیا کے اندر کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے سوال جواب کا تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا ہل لک من حسنہ، سوال کا جواب دو، کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ یہ 99 دفتر پھیلے ہوئے ہیں تمہارے گناہوں کے، کالے کرتوت کے۔ ہل لک من حسنہ، کوئی نیکی بھی تمہارے پاس ہے؟ او لک عذر اتنکر من ھذا شیئا، اللہ رب العالمین سوال کی بھرمار کر دے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا کوئی نیکی بھی ہے تمہارے پاس، یا یہ جو 99 دفتر تمہارے گناہوں کے پھیلے ہوئے ہیں، ان کے کرنے کے سلسلے میں ان بدعمالیوں کا تمہارے پاس کوئی جواب اور کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر ہے؟ کوئی بہانہ بتا سکتے ہو کہ کیوں کیا؟ کوئی ہیلا بہانہ ہو تو بیان کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو گناہ لکھوائے ہیں ہم نے، ہمارے فرشتوں نے لکھا ہے، کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا تم انکار کرتے ہو کہ میں نے نہیں کیا ہے؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا ہے، ناحق نوٹ کر دیا ہو، تم نے گناہ نہیں کیا ہے؟ سوالات کی بھرمار اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ عجیب و غریب منظر ہوگا میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین جب پوچھے گا، بندہ کہے گا لا یا ربی، لا یا ربی، لا یا، اس کے سوا کوئی جواب نہیں۔ اے اللہ، نہ تو میں کچھ انکار کر سکتا ہوں، سارے اعمال میرے کیے ہوئے ہیں، نہ تو میرے پاس کوئی بہانہ ہے، سب بتایا گیا تھا مجھے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی گئی تھیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی باتیں کھول کھول کر کے سمجھائی گئی تھی۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہاں، سب کچھ بتایا گیا تھا۔ میرے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے، سب کچھ میں نے جانتے ہوئے سارے گناہ کے کام کیے۔ تیرے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، سب کچھ سچ نوٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا تب کوئی نیکی ہے تمہارے پاس؟ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ حدیث میں موجود ہے فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، اس آدمی، اس حدیث کا نام ہی حدیث البطاقہ ہے،
اور بطاقہ کے معنی کارڈ کے ہوتے ہیں. کارڈ کوئی بھی کارڈ جو ہم کارڈ سمجھتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ کارڈ بہت ہی چھوٹا کارڈ تھا. جس کارڈ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے بہت چھوٹا تھا, کوئی بڑا کارڈ نہیں تھا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیان فرمایا, اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ, اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا, اور اللہ فرمائے گا لا بل لک عندنا حسنہ, تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تم کہتے ہو, لیکن تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک نیکی ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. کارڈ دکھایا جائے گا, یہ نیکی ہے تمہاری. اب وہ کارڈ دیکھے گا اور آنکھ نگاہ تا حد نگاہ 99 دفتر دیکھے گا گناہوں کا. ایک طرف دفتر کو تا حد نگاہ, ایک طرف کارڈ کو. کہے گا اے اللہ, ان 99 دفتر کے مقابل میں اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ایک نیکی ہے اللہ تیرے پاس ہے بھی جس کا مجھے پتہ نہیں ہے, اگر یہ مانتا ہوں ہے, سچ ہے, اے اللہ 99 دفتر گناہوں کے پھیلے ہوئے ہیں, تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ہیں, ان 99 دفتر کی گناہوں کے دفتر کے سامنے اس ایک نیکی کا ہونا بھی کیا ہے, اس سے کیا بنے گا میرا؟ اللہ اکبر. میں عرض کیا کر رہا تھا, توحید ہی پہلے کیوں؟ وجہ کیونکہ توحید ہی اگر درست ہے تو ساری بھلائی ہے, ساری کامیابی ہے. توحید میں اگر خلل ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. توحید اگر سلامت ہے سب سے پہلے تو سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین ختم بھی کر سکتا ہے, اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے. کارڈ نکالا جائے گا, اللہ رب العالمین فرمائے گا ٹھیک ہے, یہ سارے دفتر جو 99 تھے اسے میزان کے ترازو کے ایک کفہ پلڑے میں رکھ دیا جائے. فَتُوزَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ. کفہ کے معنی پلڑے کے ہوتے ہیں, جو ترازو کے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر یہ سارے رجسٹر اٹھا کر کے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے رجسٹر اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے, ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. اور وہ ایک کارڈ جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. ایسی تو نیکیوں کا وزن ہوگا, نیکیوں بدیوں کو اللہ تولے گا, نیکیوں اور بدیوں کو اللہ تولے گا. لیکن جہاں شرک کی بدبو ہوگی, شرک کا گناہ ہوگا, وہاں تولنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی, کیونکہ اس گناہ کے سامنے نیکیوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے, تو پھر کیا وزن پیدا کریں گے وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ایک پلڑے میں ترازو کے یہ گناہوں کے دفتر اور دوسرے میں وہ ایک کارڈ رکھا جائے گا, اس کارڈ میں کیا لکھا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ایک کلمہ توحید لکھا گیا ہوگا, جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس بندے کی توحید جو ہے وہ کیا ہے؟ سلامت ہے. سارے گناہ جو دفتر کے اندر بھرے ہوئے تھے رجسٹر کے اندر, اس میں سارے گناہ تھے, لیکن کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس میں شرک کا گناہ بھی موجود ہو. توحید کے اپوزیشن والا گناہ, توحید کا سب سے بڑا جرثومہ, اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور زیادتی, اور اللہ کی جناب میں روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہوگا ان 99 دفتر کے اندر. تبھی یہ کارڈ کام آنے والا ہے, ورنہ کام آنے والا نہیں تھا. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, نتیجہ دیکھو, ایک طرف 99 دفتر اور مقابل میں ایک کارڈ, لیکن انجام کیا ہوگا؟ وہ ایک کارڈ والا پلڑا دب جائے گا اور 99 دفتر والا پلڑا اوپر ہوا میں اڑ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی, اس ایک توحید کی سلامتی کی وجہ سے یہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے گئے, بخش دیے گئے. توحید ہی پہلے کیوں؟ توحید ہی سب سے پہلے, اسی لیے کہ اس کے بغیر کوئی فائدہ کسی نیکی کا, کسی ثواب کا, کسی اجر کا, کسی خوبی کا, کسی بھلائی کا, اللہ کے حکم, اللہ کے جناب میں, بندے کے جناب میں, اللہ کے حقوق میں, بندے کے حقوق میں, کسی بھی ناحیے سے کسی نیکی کا کوئی شمار نہیں ہے. اور اگر توحید سلامت ہے تو سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین توحید کی سلامتی کی برکت سے اللہ معاف فرما دے گا. اسی لیے توحید ہی سب سے پہلے, اسی لیے توحید ہی سب سے پہلے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں کہنے کی جس کا یہاں وقت نہیں ہے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, توحید اس لیے بھی سب سے پہلے کہ توحید ہی فطرت ہے. توحید کیا ہے؟ فطرت ہے. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا جب بنی ہے
تو یا دنیا بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ سب پیدا ہوئے ہیں, ہماری اولاد پیدا ہو رہی ہے, نسلیں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں, اولاد در اولاد, اولاد در اولاد, یہ نسل در نسل خلیفہ جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور بستے چلے جائیں گے, لوگوں کی وفات ہوگی اور آگے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے. یہ پورا سلسلہ جو بھی بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے, جب جنم لیتا ہے تو توحید پر جنم لیتا ہے. اصل کس پر جنم لیتا ہے؟ توحید پر جنم لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی پیدا ہوا, اس کے ماں باپ کرسچن ہیں تو بچہ یہ کرسچن پیدا ہوا, اس کے ماں باپ ہندو ہیں تو بچہ ہندو پیدا ہوا. نہیں, یہ دنیا کا تصور ہے, دنیا کا انداز ہے, ہمارے اور آپ کے سوچنے کا انداز ہے. اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, توحید پرست پیدا ہوتا ہے, فطرت پر اصل پر پیدا ہوتا ہے. اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل توحید ہے. جس نے پیدا کیا اسی کا پیدا ہوتا ہے, اسی کا ماننے والا پیدا ہوتا ہے, اسی کے سامنے سر جھکانے والا پیدا ہوتا ہے, اسی کے سامنے رکوع اور نظر و نیاز کرنے والا پیدا ہوتا ہے. بعد میں تبدیلی ہوتی ہے نا. اب ماں باپ یہودی تھے, بچہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوا, ان کے نطفے سے پیدا ہوا, باپ کا نطفہ ماں کا رحم پیدا ہوا, تو بچے کو ماں باپ نے کیا بنا لیا؟ یہودی بنا دیا. کرسچن تھے, بچے کو کرسچن بنا دیا. ہندو تھے, بچوں کو ہندو بنا دیا. اصل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے کلام کی روشنی میں, تو بچہ کون پیدا ہوتا ہے؟ توحید پر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ یہودی, ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بناتے ہیں, ماں باپ کرسچن ہوتے ہیں بچے کو کرسچن بناتے ہیں, ماں باپ آگ کی پوجا کرنے والے زردشت آگ پرست ہوتے ہیں تو بچے کو آگ کا پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر بچے کے ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو بچے کو مسلمان بنا دیتے ہیں. آپ نے نہیں فرمایا. یہ کیوں؟ کیونکہ بچہ پیدا ہی مسلمان ہوا ہے, پہلے سے توحید پر پیدا ہوا. یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کے ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو, کیونکہ بچہ جس کے بھی پیٹ سے پیدا ہو, جس کے بھی نطفے سے پیدا ہو, بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت توحید پر. میرے بھائیوں, تو اب یہ توحید سب سے پہلے کیوں؟ کیونکہ یہی تو اصل ہے نا, اسی پر تو پیدا ہی ہوئے ہیں. اگر اس میں خلل پیدا ہوا ہے, اس میں گڑبڑی پیدا ہوئی ہے, اس کے اندر کچھ ملاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو وہ غلط ہے. اسے ختم کر کے دوبارہ کہاں لے کے آؤ؟ جو اصل ہے, جس پر پیدا کیے گئے ہم لوگ, آپ لوگ, سب لوگ, دنیا کے لوگ جس پر پیدا کیے گئے ہیں, اس طرف پلٹا کر کے لانا, یہی اصل ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. یہ ہے توحید سب سے پہلے. اب اور بہت ساری باتیں ہیں, میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتا ہوں. یہ دیکھیے جناب علی, انسان گناہ کرتا ہے دنیا کے اندر. بڑے اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کر کے بعد ختم بھی کروں گا کیونکہ ٹائم 10 بجے تک صرف ہے. انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے. یہ توحید کی مخالفت والا گناہ اگر نہ کرے تو بات آپ سن چکے ہیں کہ انسان کی بخشش ہو جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. اس کا اللہ رب العالمین نے بھی کھلا اعلان فرمایا, کھلا اعلان. اندازہ لگاؤ, کوئی یہ نہ سوچے کہ گناہوں کی تو کوئی حد نہیں ہے, گناہوں کا کوئی حساب نہیں. 99 دفتر کی حدیث ہم نے سنی, اس حدیث کو سماعت فرمائیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے, حسن سند کے ساتھ. روایت لمبی ہے لیکن ایک ٹکڑا جو مجھے یہاں بتانے کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں. کس سے نیریٹ کرتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے, اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یابن آدم, یابن آدم, اے آدم کے بچے, اے آدم کی اولاد, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد, اگر تو قیامت کے دن جب مر کے میرے پاس آئے گا, اور یہ زمین ہے نا پوری, یہ زمین کتنی بڑی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, اس زمین کو تھالی سمجھ لو, کوئی پلیٹ سمجھ لو, کوئی برتن, پوری زمین ایک برتن کی طرح. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو پوری زمین کو ایک پلیٹ کے مانند, برتن کے مانند گناہوں سے بھر کے میرے پاس آیا قیامت کے دن, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, ایک کنڈیشن کے ساتھ, تیری ملاقات مجھ سے ہو رہی ہے, گناہ اتنے ہیں کہ پوری زمین کی تھالی برابر بھرے ہوئے گناہ, لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ ملاقات جب ہوئی ہے تو ان زمین کی تھالی بھر گناہوں میں
یہ توحید کی مخالفت والا گناہ نہیں ہے، شرک والا گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اسی زمین کی تھالی بھر بخشش لے کر کے تیرے پاس آؤں گا۔ تو زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آیا ہے لیکن شرک نہیں کیا ہے۔ توحید سب سے پہلے، کیوں؟ کیونکہ اسی پر سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اسی کی سلامتی پر بندے کی سلامتی کا دار و مدار ہے، اسی کی سلامتی پر بندے کی جہنم سے آزادی اور نجات کا دار و مدار ہے، مغفرت کے حصول کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تو شرک جیسا گناہ اگر تو نے نہیں کیا ہے، توحید تیری سلامت ہے، ورنہ سارے زمین بھر کے گناہ لے کر کے آیا ہے تو میں اسی زمین اسے اڑیل دوں گا، اسے اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا، اور اسی تھالی بھر کے مغفرت اور بخشش لے کر کے تیرے پاس آؤں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کیوں توحید پہلے؟ کیونکہ توحید کا یہ انجام ہے، توحید کا یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ ورنہ اگر توحید سلامت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ایک مثال اس کی بھی سن لیجئے اختصار کے ساتھ۔ آپ نے عبداللہ بن جدعان کا نام سنا ہوگا، زمانے جاہلیت کا بڑا رئیس آدمی تھا، زمانے جاہلیت کا مکے کا بڑا رئیس، بڑا دولت مند دین داتا انسان، بہت خرچ کرنے والا، اور وہ بھی نیکی کے نام پر خرچ کرنے والا، ثواب کی نیت سے خرچ کرنے والا، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں تھا، توحید کی دولت اور توحید کا سرمایہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا ہوا؟ وہ آدمی اتنا نیک تھا اپنے آپ میں کہ اس دور میں زمانے جاہلیت میں جو حج کا طریقہ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے وضع کر لیا تھا، بنا لیا تھا، عورتیں ننگے طواف کیا کرتی تھیں اور مکے والے اپنے آپ کو نہ جانے کتنا فضیلت والا سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دور کو آپ یاد کریں۔ اس موقع پر یہ عبداللہ بن جدعان جو تھا، جس کے گھر پر کئی بار میٹنگ بھی ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور میں، بھلائی کے کاموں میں اتفاق کرنے کے لیے، بھلائی کے کاموں پر اکٹھا ہونے کے لیے، آپس میں کوپریٹ اور تعاون کرنے کے مسائل کے لیے ایک دو میٹنگیں بھی ہو چکی تھیں۔ عبداللہ بن جدعان کا جو معاملہ تھا، اتنا اپنے آپ میں پن کرنے والا، نیکی کا کام کرنے والا انسان تھا کہ یہ شخص حج کے موسم سے کئی مہینے پہلے حاجیوں کے لیے ٹینٹ اور خیمے کا انتظام کرواتا تھا اپنے نجی خرچ پر، اپنے پیسوں پر، اور نہ جانے کتنے کنویں کھدوا کر کے، باوڑی جس کو ہم کہتے ہیں، کنویں کھدوا کر کے اس کے اندر کنٹل نہیں بلکہ ٹنوں کی تعداد میں کھجوریں ڈلوا دیا کرتا تھا، تاکہ وہ کئی مہینے کھجور بھیگ کر کے اسی میں تحلیل ہو جائیں گی اور پورا پانی میٹھا ہو جائے گا، شربت بن جائے گا۔ اور جب حاجی حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے خیموں میں ٹھہراؤں گا انہیں، اور ان کی ضیافت کروں گا، انہیں کھجور کھلاؤں گا، یہ میٹھا شربت پلاؤں گا انہیں۔ یہ کام تھا اس کا۔ یہ ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ سارے کام نیکی کے ہیں کہ نہیں؟ نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت کتنا کرتی ہے اس سلسلے میں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اما عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان نے اتنے نیک کام کیے ہیں اور مرا کس حالت میں؟ وہی توحید کے بغیر۔ توحید سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا نا۔ کھجور نہیں کھلاتا چلتا، پانی نہیں پلاتا چلتا، ٹینٹ نہیں لگواتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ توحید سب سے پہلے۔ اگر وہ باقی ہوتی، اس کے پاس موجود ہوتی دولت، تو پھر نہ جانے کیا انجام ہوتا، اور اب نہ جانے کیا انجام ہو رہا، اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ پوچھا اما عائشہ نے، اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ کیا اسے کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کچھ ملے گا اس کی نیکیوں کا؟ آپ نے فرمایا، یا عائشہ ذرا سوچو تو صحیح، انہو لم یقل یوما من الدہر رب لا تخزنی یوم یبعثون رب اغفر لی یوم یبعثون۔ کبھی نہیں کہا اس آدمی نے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا، اے اللہ مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا اس دن جس دن تو پوری دنیا والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ بخشش کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ اشارہ کیا ہے؟ آخرت پر یقین ہی نہیں تھا نا اس کا، ایمان ہی نہیں تھا، توحید کا ذکر ہی نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ کہاں سے بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ ساری محنت، ساری کوشش، وہ کھجوریں، وہ شربت، وہ پانی، وہ ٹینٹ، یہ ساری نیکیاں اللہ کے ہاں کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نظام ہے، توحید سب سے پہلے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اسی پر نجات کا دار و مدار ہے، وہی سارے انبیاء کی دعوت تھی۔ ہماری دعوت کے اندر بھی سب سے پہلے کی چیز دعوت ہونی چاہیے؟ توحید سب سے پہلے۔
نماز پہلے نہیں، نماز بعد میں. اگر نماز کے بغیر بھی انسان مر جائے گا، توحید پرست ہو جائے گا، تو اس کا انجام کہاں جائے گا؟ جنت میں. ایک دیہاتی، ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس نے بتایا تھا اس کو کہ ایسا ایسا نبی پیدا ہوا ہے جو اس طرح کی دعوت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے. وہ آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد. وہ عرابی تھا نا، ذرا اجڈ ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں. وہ آیا، کہا یا محمد، یا پوچھا من منکم محمد، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں سے محمد کون ہے، بتاؤ ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ نے اشارہ کیا، کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ذرا تعجب بھی کیا کہ ارے نام لے کے بگار رہا ہے، نام لے رہا ہے. لیکن چونکہ عربی تھا، دیہاتی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کیا کہا، سوالات کیے. خیر، سوالات کیے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے. سوالات کیے، کیا تم ہی ہو جو دعوت دیتے ہو، تم ایسی سی بات کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو اس بات کی دعوت دیتے ہو، تم اس بات کی دعوت دیتے ہو، تم اس بات کی دعوت دیتے ہو. ساری بات اللہ کا، ہاں میں نے دعوت دیتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو بھی تھا، جو بھی اس وقت چیزیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. روایت بخاری کے اندر ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، جو آپ نے بتلایا ہے نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا میں، نہ اس سے کم کروں گا. یہ اقرار کر کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا. جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو ایڑ لگایا کہ چلے، اتنے میں اونٹنی بدکی اور اسے اٹھا کر کے پٹک دیا، اور چلنے میں اس کا اونٹنی کا پیر اس کے پیٹ پر پڑا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے نبی، ابھی جو آدمی آپ کے پاس سے گیا ہے اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. آپ نے مخاطب کر کے صحابہ کو کہا، آپ نے فرمایا مخاطب کر کے صحابہ کو، اللہ، آپ نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لے، جسے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لے. مجھے بتاؤ کہ اس نے کوئی نماز پڑھی تھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی زکوٰۃ دیا، کوئی حج کیا، کوئی عمرہ کیا، کوئی نیک کام کیا، اس نے فرض یا نفل کچھ کیا؟ کوئی کام نہیں کیا. لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے؟ کیا تھی؟ جنت کی شہادت اللہ کے نبی نے کیوں دی؟ وہی توحید کا اقرار کر کے گیا تھا. بس کافی ہے اتنا. آگے موقع ملتا تو ٹھیک ہے، نہیں موقع ملا کوئی مسئلہ نہیں. الغرض میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، باتیں بہت ساری ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے، زیادہ بات نہیں کر سکتا میں، ورنہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ مطلب آخر توحید سب سے پہلے کیسے ہو سکتی ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی، تفصیل سے بہت ساری باتیں ہیں بتانے کی، انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علم حاصل کرنے میں، تعلیم دینے میں، دعوت پھیلانے میں، اس کے مطابق زندگی پر عمل کرنے میں اللہ رب العالمین ہمیں اس اصول کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے. التوحید اول ما يدخل به الانسان الاسلام وآخر ما يخرج به من الاسلام. مطلب سمجھا دوں، مطلب کیا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ توحید کے عقیدے کے علماء کہتے ہیں، اسی قرآن کریم کی آیتوں اور حدیثوں کا خلاصہ فرماتے ہیں، توحید سب سے پہلی چیز ہے جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور سب سے آخری چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ، سارے نیک کام کر ڈالے، لیکن توحید کا اقرار نہ کرے تو مسلمان نہیں مانا جائے گا. سب سے پہلا کام کون سا ہونا چاہیے؟ یہی توحید کا. اور سارے گناہ کر ڈالے، سارے گناہ کر ڈالے، ہے نا، عبادات کے گناہ، معاملات کے گناہ، چوری، جھوٹ، کھسوٹ، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں سارے گناہ کر ڈالے، لیکن توحید اگر سلامت ہو تو ایمان میں باقی رہے گا. کب نکلے گا اس ایمان سے؟ کب نکلے گا ایمان سے؟ جب توحید میں خلل پیدا ہو جائے گا، ایمان سے باہر نکل جائے گا. اس سے پہلے سارے گناہوں کے باوجود اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، اسلام میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ توحید سلامت ہے اس کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید سب سے پہلے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اور اپنے تمام تر حرکات میں، نشاط میں، ایکٹیویٹیز میں، دعوت میں، تعلیم میں، ہر ناحیے سے اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.